پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب کرسٹوفر کولمبس اور بر اعظم امریکہ کی دریافت۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کا سرورق۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ کیونکہ لوئس ڈی سینجنٹینیل نے ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کو یہ احساس دلا دیا تھا کہ اگر کرسٹوفر کولمبس کو ہسپانوی شاہی دربار سے ان کے اس مجوزہ بحری سفر کے سلسلے میں مطلوبہ مالی معاونت حاصل نہ ہوئی تو پھر وہ کسی اور یورپی ملک سے وہ مطلوبہ مالی معاونت حاصل کر لیں گے، جس پر ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل گھبرا گئیں اور پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے ایک محافظ کو کرسٹوفر کولمبس کو فرانس کے بحری سفر پر جانے سے روکنے کے لیے قرطبہ کی جانب روانہ کر دیا۔ 17 اپریل سن 1492 کو بادشاہ فرڈیننڈ دوئم آف آراگون اور ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل نے کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ ایک معاہداتی دستاویز، جسے گرینیڈا میں سانتا فے کے مقام پر دستخط کیا گیا تھا اور جس کا نام کیپیٹولیشنز آف سانتا فے ہے، میں وعدہ کیا تھا کہ اگر کرسٹوفر کولمبس اپنے اس بحری سفر میں کامیاب ہو گئے تو وہ انہیں بحیرہ اوقیانوس میں ہسپانوی بحریہ کا ایڈمرل بنا دیں گے اور وہ انہیں ان نئی دریافت شدہ زمینوں کا وائسرائے اور گورنر جنرل مقرر کر دیں گے، اور ان تمام نو دریافت کردہ زمینوں سے ہونے والی تمام آمدنی میں وہ کرسٹوفر کولمبس کو 10% حصہ ادا کریں گے، اور مزید یہ بھی کہ وہ اس علاقے میں کسی بھی نئے تجارتی منصوبے اور آمدنی میں اس کے 8ویں حصے کا سود بھی کرسٹوفر کولمبس کو ادا کریں گے۔ کرسٹوفر کولمبس نے سن 1492 سے لے کر سن 1504 کے درمیان اسپین سے براعظم امریکہ کے درمیان اپنے 4 بحری سفر مکمل کیے تھے، جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس کا براعظم امریکہ کی دریافت کا بحری سفر۔ نمبر 1، پہلا بحری سفر سن 1492 سے لے کر سن 1493 کے درمیان۔ نمبر 2، دوسرا بحری سفر سن 1493 سے لے کر سن 1496 کے درمیان۔ نمبر 3، تیسرا بحری سفر سن 1498 سے لے کر سن 1500 کے درمیان۔ نمبر 4، چوتھا بحری سفر سن 1502 سے لے کر سن 1504 کے درمیان۔ ان تمام بحری سفروں کی سرمایہ کاری اور سرپرستی ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل نے کی تھی، لیکن جب کرسٹوفر کولمبس اپنے پہلے بحری سفر پر براعظم امریکہ پہنچے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ شاید ایشیا پہنچ گئے ہیں۔ کرسٹوفر کولمبس نے اپنے ایک خط کے ذریعے ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کو اس بارے میں آگاہ بھی کر دیا تھا، لیکن جلد ہی انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک نئی سرزمین دریافت کر لی ہے، کیونکہ
اسی طرح کا ایک دعویٰ معروف اطالوی ایکسپلورر مارکو پولو نے بھی اپنے بحری سفر کے دوران سن 1275 میں ایشیا کو دریافت کرنے کا کیا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نے اپنے اس پہلے بحری سفر کا آغاز 3 اگست سن 1492 کو جنوبی ہسپانیہ کے اندلوسیہ ریجن کے صوبے ہویلیا کے ساحلی قصبے پیلوس ڈی لا فرنٹیر کی بندرگاہ سے 3 بحری جہازوں کے ذریعے سے کیا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کے ان تینوں بحری جہازوں کے نام، ان کی کلاس اور ان کے کپتانوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سانتا ماریا کیرک کلاس کا بحری جہاز تھا اور اس کے کپتان کا نام جوان ڈی لا کوسا تھا۔ نمبر 2، پنٹا، یہ کارول کلاس کا بحری جہاز تھا اور اس کے کپتان کا نام فرانسسکو مارٹن پنزون تھا۔ نمبر 3، نینا، یہ کیرول کلاس کا بحری جہاز تھا اور اس کے کپتان کا نام مارٹن الونسو پنزون تھا۔ مارٹن الونسو پنزون اور فرانسسکو مارٹن پنزون دونوں سگے بھائی تھے جو پنٹا اور نینا بحری جہازوں کے کپتان تھے، جنہیں پنزون برادران کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ تینوں بحری جہاز اسپین کے جنوبی جزیروں، جن کے نام جزائر کناری یعنی کینری آئی لینڈ ہے، پر پہنچے تھے۔ جزائر کناری پر ان تمام بحری جہازوں کی ضروری مرمت کی گئی تھی اور ان تمام بحری جہازوں پر اس طویل بحری سفر کا سامان لادا گیا تھا۔ 6 ستمبر سن 1492 کو یہ تینوں بحری جہاز سان سیبسٹیان ڈی لا گومیرا کے جزیرے سے اپنے اس تاریخی بحری سفر پر روانہ ہوئے تھے، جس کا دورانیہ 5 ہفتوں پر مشتمل تھا۔ 7 اکتوبر سن 1492 کو سانتا ماریا بحری جہاز کے عملے نے آبی پرندوں کے کئی بڑے غول دیکھے تھے جو کسی جزیرے یا ساحلی سمندر سے اڑ کر بحیرہ اٹلانٹک میں آ گئے تھے۔ 11 اکتوبر سن 1492 کو کرسٹوفر کولمبس نے اس امید کے ساتھ کہ انہیں جلد ہی زمین مل جائے گی تو انہوں نے اپنے ان بحری جہازوں کے بیڑے کا رخ مغرب کی سمت موڑ دیا تھا۔ اگلی صبح تقریباً 2 بجے پنٹا بحری جہاز کے ایک ملاح جن کا نام روڈریگو ڈی ٹریانا تھا، روڈریگو ڈی ٹریانا نے دور سے زمین کے نظارے کی تصدیق بھی کی تھی، جہاں سے انہیں رات کے اس پہر دور سے روشنی آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ کرسٹوفر کولمبس نے اس جزیرے کو سین سالواڈور کا نام دیا تھا، جس کے معنی مقدس نجات دہندہ کے ہیں، جبکہ مقامی لوگ اس جزیرے کو گواناہانی کہتے تھے، لیکن در حقیقت یہ بہاماس کا جزیرہ تھا۔ کرسٹوفر کولمبس 12 اکتوبر سن 1492 کو گواناہانی کے جزیرے پر پہنچے تھے اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے بحری جہاز سانتا ماریا کی لاگ بک کے اندراج میں تحریر کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کے ایک قبیلے کو دیکھا تھا جن کے جسموں پر زخموں کے نشانات تھے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ آس پاس کے جزیروں سے آنے والے کچھ نامعلوم لوگ انہیں زبردستی اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور وہ انہیں اغوا کر کے ایک بڑے ٹیرا فرم پر لے جانا چاہتے تھے۔ ٹیرا فرمے کا مطلب مین لینڈ یا بر اعظم امریکہ ہے۔ ان کی یہ باتیں انتہائی غور سے سننے کے بعد کرسٹوفر کولمبس نے انہیں عیسائی بننے کی پیشکش کرتے ہوئے
انہیں ان کی جان کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کی کرسٹوفر کولمبس سے بدعہدی۔ لیکن سن 1500 میں کرسٹوفر کولمبس کے تیسرے بحری سفر، جو کہ سن 1498 سے لے کر سن 1500 کے درمیان جاری رہا تھا، پر ملکہ ایزابیلا آف کیسٹیل کی طرف سے انہیں ان کے تمام سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا تھا اور گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ساتھ ہی انہیں سانتا فے کی معاہداتی دستاویز کے مطابق ان کے حصے کے 10% منافع کے حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کی آرتھرائٹس اور انفلوئنزا کی بیماری۔ کرسٹوفر کولمبس کو براعظم امریکہ کے اپنے پہلے بحری سفر، جو کہ سن 1492 سے لے کر سن 1493 کے درمیان جاری رہا تھا، کے دوران بحیرہ اوقیانوس میں ایک پرتشدد سمندری طوفان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت کرسٹوفر کولمبس کی عمر محض 41 سال کی تھی، تو اس وقت اس پرتشدد سمندری طوفان کے باعث ان پر ہڈیوں کی آرتھرائٹس نام کی ایک بیماری کا حملہ ہوا تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں اس بیماری کے دوران ہی ہڈیوں کے مڑنے کی ایک اور بیماری جس کا نام گاؤٹ ہے، وہ بھی ان کے جسم میں انفلوئنزا کا حملہ ہونے کے باعث پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث آہستہ آہستہ کافی حد تک محتاج رہنے لگے تھے۔ ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کی وفات۔ اس دوران 26 نومبر سن 1504 کو ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال اسپین کے شہر ویلاڈولیڈ میں ہوا تھا۔ اس وقت کرسٹوفر کولمبس بھی ان کی تدفین میں شرکت کے لیے مدینہ ڈیل کیمپو پہنچے تھے، جہاں پر ان کا انتقال ہوا تھا۔ ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل نے کرسٹوفر کولمبس کو ان کے براعظم امریکہ کی دریافت کے بحری سفروں کے لیے مالی معاونت فراہم کی تھی۔ جب کرسٹوفر کولمبس ان کی تدفین میں شرکت کے لیے مدینہ ڈیل کیمپو پہنچے تو اس وقت کرسٹوفر کولمبس کی اپنی جسمانی حالت اور صحت بھی بیماریوں کے سبب بے حد خراب ہو چکی تھی۔ ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کی شاہی تدفین اسپین کی جنوبی ریاست اندلوسیہ کے شہر گریناڈا کے رائل چیپل آف گریناڈا، اندلوسیہ، اسپین میں ہوئی تھی۔ کرسٹوفر کولمبس کا انتقال۔ کرسٹوفر کولمبس کا انتقال ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کی وفات کے 2 سال بعد 54 برس کی عمر میں 20 مئی سن 1506 کو اسپین کے شہر ویلاڈولیڈ ہی میں ہوا تھا۔ ان کا انتقال اچانک ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کے انتقال کی وجوہات میں ان کی آرتھرائٹس اور انفلوئنزا کی بیماریوں کا بھی بے حد عمل دخل تھا، جن کے عارضے میں وہ ایک طویل عرصے سے مبتلا تھے۔ اس وقت کرسٹوفر کولمبس ہسپانیہ کے کیتھولک بادشاہ فرڈینینڈ دوئم آف اراگون کے شاہی دربار میں ان کے ساتھ اپنے سانتا فے کی معاہداتی دستاویز کے مطابق اپنے شراکت داری کے حصے کے 10% منافع کے حقوق کے سلسلے میں مذاکرات کرنے میں مصروف تھے، اور وہ ان دنوں میں ویلاڈولیڈ کے شاہی قلعے ہی میں مقیم تھے۔ کرسٹوفر کولمبس کے انتقال کے بعد ان کی میت کے جنازے کو ایک بے حد سادہ سی خاندانی تدفین کی تقریب میں اسپین کی جنوبی ریاست اندلوسیہ کے شہر سیویل کے سینٹ میری آف دی سی کے کیتھیڈرل میں دفن کیا گیا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس کے انتقال کے بعد
ان کی اولاد کے ہسپانوی شاہی کیسٹیل خاندان پر بدعہدی کے مقدمات۔ 20 مئی سن 1506 میں کرسٹوفر کولمبس کی وفات کے بعد ان کے دونوں بیٹوں ڈیاگو کولمبس اور فرڈیننڈ کولمبس نے تاج کیسٹیل کے خلاف ہسپانیہ کی سٹی کونسل کی عدالت میں مقدمات کا ایک طویل سلسلہ چلایا تھا، جنہیں کولمبیا کے عدالتی مقدمات یا پلیٹیوس کولمبینوس کہا جاتا ہے، جو کہ اسپین کے شہر سیویل کی سٹی کونسل میں چلتے رہے تھے۔ کرسٹوفر کولمبس کے دونوں بیٹوں ڈیاگو کولمبس اور فرڈیننڈ کولمبس کو کرسٹوفر کولمبس کی سن 1506 میں وفات کے بعد ان عدالتی مقدمات کی قانونی چارہ جوئی میں ابتدائی طور پہ کچھ کامیابی اس وقت ملی تھی جب سن 1511 میں کرسٹوفر کولمبس کو ملکہ ایزابیلا اول آف کیسٹیل کی جانب سے انہیں وائس رائے کا عہدہ دیے جانے کی تصدیق ہو گئی تھی، لیکن اس عہدے میں ان کے اختیارات کو بے حد کم کر دیا گیا تھا۔ سن 1512 میں ڈیاگو کولمبس نے دوبارہ عدالتی قانونی چارہ جوئی شروع کی، جو کہ سن 1536 تک جاری رہی، اور پھر کرسٹوفر کولمبس کے دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد ان کے وارثین کی طرف سے اسپین کے شاہی خاندان کے خلاف مزید کئی تنازعات بھی سن 1790 تک جاری رہے تھے۔ ختم شد۔